میزبان اجلاس، سامعین و حاضرین، آپ کی سماعتوں کے نظر اپنے ابتدا میں ہی دو اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا آج کا جو پہلا شعر ہے وہ ایک سوال کی مانند ہے، ایک مصنف اور ایک لکھاری کی طرف سے اس کے پڑھنے والوں کی، اور آج کا دوسرا شعر جواباً ہوگا ان پڑھنے والوں کی طرف سے ان لکھاریوں کو جنہوں نے سوال کیا ہے۔ تو آپ کی سماعتوں کے نظر یہ دو اشعار۔ پہلا شعر سوال کی شکل میں: اہل علم ہے پوچھتے اتنا مجھے بتا، اہل علم ہے پوچھتے اتنا مجھے بتا، سیاہی سے اس قلم کی سیکھا ہے تو نے کیا۔ جواباً پڑھنے والے ان لکھاریوں کو، اہل علم کو جواب دیتے ہیں کہ کر سکتا نہیں عقل سیاہی سے منسلک، کر سکتا نہیں عقل سیاہی سے منسلک، سب اس پہ منحصر ہے کہ سمجھا میں اس میں کیا۔ حاضرین گرامی، سامعین، میزبان اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا منصوبہ میرے منتخب کیے گئے پاتھ وے، یعنی وہ راستہ جو میرے منتخب کردہ منزل کی طرف مجھے لے کے جائے گا، اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ آیا اس سفر کے دوران میں اپنے پاتھ وے سے کیا سیکھا۔ میرے ہاتھ پردے کی طرف ہے، برائے مہربانی اس پردے کو پاتھ وے مت سمجھ لیجیے گا۔ میرا پاتھ وے یعنی میرا راستہ۔ ابھی میں نے یہ دو شعر بیان کیے سامعین، حاضرین۔ اس شعر کے مطابق ایک لکھاری سوال کرتا ہے اپنے پڑھنے والے سے کہ میں نے جو اس سیاہی ضائع کی ہے لکھنے کے اندر کتاب کو، اس سیاہی سے تو نے کیا سیکھا ہے۔ جواباً پڑھنے والا کہتا ہے کہ اگر میں اپنی عقل کو اس سیاہی سے منسلک کر دوں تو یہ ناجائز ہوگا۔ تو جائز بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی لکھائی سے سمجھ کے آیا، یہ بات اہمیت کی حامل ہے، نہ کہ وہ لکھی ہوئی سیاہی۔ سامعین، سیم بالکل یہی چیز ہماری عملی زندگی میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے بے شمار مصنفوں کو پڑھا ہوگا، میں اپنی مثال لے لیتا ہوں۔ راز حیات مولانا وحید الدین، بہت ساری کتاب جو الن ہبرڈ نے لکھی ہے جس میں ڈائنیٹکس، سیلف انالیسس، پرابلمز آف ورک، یہ تمام کتابیں میں نے پڑھی۔ ان تمام کتابوں میں اس لکھاری نے اور بہت سارے لکھاریوں نے اپنی بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، کیونکہ وہ اس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کیا آیا۔ جو ان کی سمجھ میں آیا تو وہ اس علم کو منتقل کرنا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں تک، تاکہ وہ تحقیق جو انہوں نے سالوں سال خرچ کر کے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کی، دوسرا وہی وقت نہ لگائے۔ اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اگر بڑی آسان ایگزامپل دوں تو مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید، اس قرآن کے ترجمے میں تو کسی نے ڈنڈی نہیں ماری، ترجمہ تقریباً تمام مسالک نے صحیح کیا ہے۔ ہاں، تفاسیر ہر مسلک کی مختلف ہے، ان کی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ مذہب کا موضوع ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور یہی چیز پاتھ وے ٹوسٹ ماسٹر یعنی ٹوسٹ ماسٹر میں منزل تک پہنچنے کے راستے پر ایسے ہی عمل درآمد یا عمل پیرا ہوتی ہے۔ سامعین، میں نے اس ٹوسٹ ماسٹر کے اندر اپنے دو پاتھ وے کا انتخاب اب تک کر چکا ہوں۔ یہ میرے دوسرے پاتھ وے کا آخری منصوبہ ہے۔ میں نے اس پاتھ وے کے اندر کیا سیکھا، پہلے میں ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائنامک لیڈرشپ یعنی متحرک قیادت اور انوویٹو پلاننگ یعنی جدید انداز، وہ کن لوگوں نے یہ پاتھ وے کیے ہیں؟ اپنے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکیں۔ طلحہ بن حامد صاحب، اور کوئی؟ غلام قادر صاحب، بہت اچھے۔ آپ اگر ان دونوں پاتھ وے کا بغور جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 70 سے 80% یہ دونوں پاتھ وے، یہ دونوں جو راستے ہیں
سیکھ کی طرف تقریباً ایک جیسے ہیں، البتہ 4 یا 5 منصوبے ہر درجے کے اندر، یعنی پہلا درجہ تو دونوں میں سیم ہے، ایک جیسا ہے، دوسرے درجے میں ایک پروجیکٹ، تیسرے درجے میں ایک پروجیکٹ منصوبہ، چوتھے میں ایک، اور اسی طرح 5ویں میں ٹائمر سے نگراں اوقات کار کو بتانا چاہوں گا میرا وقت 10 سے 12 منٹ ہے۔ تو ان دونوں پاتھ وے میں، ان دونوں منزل کی طرف جانے والے راستوں میں کچھ چیزیں صرف مشترک ہے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہے؟ وہ پروجیکٹ سے ریلیٹ، یعنی منصوبے سے ریلیٹ، اور قیادت سے ریلیٹ، قیادت سے تعلق رکھنے والی۔ باقی تقریباً تمام چیزیں ایک جیسی ہے۔ ہاں، جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، چونکہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا، چونکہ یہ تقابلی جائزہ ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ بہت سی چیزوں سے میرا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جو قیادت کی تھیوریز اور سٹائلز کے بارے میں بتایا گیا، میں اس سے اختلاف اس طرح سے کرتا ہوں کہ میرے نظریے کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ لیڈرشپ سٹائل یا قیادت کا انداز، تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی قائد کسی ایک خاص انداز پر عمل کرتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام انداز، اگر وہ ایک اچھا قائد ہے، بدرجہ کمال اس کے اندر موجود ہے۔ اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے دیگر جو منصوبے ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیا، تو میں نے پایا کہ میرے اندر کی سمجھ بوجھ ہے وہ کسی حد تک ان سے اختلاف کرتی ہے، لیکن پھر بھی جب میں نے ان تمام موضوعات، ان تمام منصوبوں کو پڑھ کر پھر اپنی تقریر میں اس کو بدلا، تو ایک سیکھ کا عمل میرے اندر ضرور آیا۔ میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا ایلن ہبرٹ کی اسٹڈی ٹیکنالوجی کی کتاب کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ جو آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کا جو پہلا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے willingness to learn، کہ کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یار یہ تو میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں تو مجھے سب کچھ پتا ہے، تو یقین جانیے آپ شاید کچھ بھی نہ سیکھ پائیں۔ لیکن اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے اس میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے، یقین کیجئے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ مجھے الحمدللہ اس سارے سفر کے دوران مینٹر، جو رہنما میرے مربی حضرات ہیں، جن میں ڈی ٹی ایم طلحہ بن حامد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تجویز جس نے میری پوری تقریری انداز کو بدل کر رکھ دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک امتیازی انتخاب حاصل کر سکا۔ یہ بڑی نوازش ہے، اس میں میں سمجھوں گا کہ میرے مربی ڈی ٹی ایم طلحہ بن حامد کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں وہ بڑی اہم بات جو انہوں نے مجھے کی، میں آج کرنے جا رہا ہوں۔ میں اکثر تقریر کر کے جو سینئر حضرات ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات ہیں، ان سے میں تجزیہ لیا کرتا تھا کہ آیا جو میں نے تقریر دی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، میری اس میں غلطیوں کو آپ بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ میں شروع سے ہی فلسفیانہ انداز کا عادی تھا، تو میری تقریروں میں فلسفہ اور ثقیل انگریزی جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ ایک کنٹیسٹ، ایک مقابلے میں شرکت کر رہا تھا، اور اس مقابلے میں میں کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکا۔ اس مقابلے میں متمیز ٹوسٹ ماسٹر طلحہ بن حامد بھی تھے، تو میں نے اجلاس کے بعد ان سے جب رابطہ کیا تو میں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھا کروں، نہ جانے کیوں میں کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنی تقریروں کو بہت اچھا انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ایک انگلش کی لائن نے بیان کیا کہ یور اسپیچ از جسٹ بلیک کافی ورسز کیپچینو، کہ تمہاری تقریر اگر موازنہ کیا جائے تو وہ بلیک کافی ورسز کیپچینو ہے، تو تمہاری تقریر کہا جا سکتا ہے کہ بلیک کافی تھی، اور عام طور پر بلیک کافی لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی کسی کافی شاپ میں کافی کا آرڈر کرنے جاتے ہیں تو جو پہلی چیز آپ منگوا سکتے ہیں، کافی کے شوقین نہ ہوتے، وہ کیا ہوگی؟ کیپچینو۔ اس میں تھوڑی سی مٹھاس، تھوڑا دودھ، تھوڑی جھاگ، اچھا لگتا ہے۔ یہی بات منو ان آپ کے سننے والوں پر لاگو ہوتی ہے۔
تو یہاں جو اس میرے پاتھ وے کے سفر میں جو بہت اہم منصوبہ تھا، انگیجنگ یور آڈینس، اپنے سامعین، اپنے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی چیز میں نے اپنے اس پاتھ وے کے اندر سیکھی وہ اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ سامعین، میں نے آج کی تقریر شروع کی تو میں نے شعر سے اس کا آغاز کیا، اور پھر میں نے اس شعر کو ڈی بریف کیا، اس کو ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ حاصل کر سکوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لے کے گیا اپنے پاتھ وے کی طرف اور کہا کہ اس پردے کو مت سمجھیے گا کہ میرا پاتھ وے ہے، میں جسٹ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے حرکات و سکنات اس لیے کی تاکہ میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکوں۔ سامعین، میرا پاتھ وے کا سفر جاری ہے۔ انسان کبھی بھی حتمی طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کے اندر حتمیت صرف ایک ذات کو حاصل ہے، وہ ہے اللہ باری تعالیٰ۔ باقی تمام انسان، تمام لوگ، تمام چرند، تمام پرند نامکمل ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر سیکھ کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو جو طریقہ اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر منصوبے کو بہت اچھی طرح سے پڑھیے، یہاں تک کہ وہ قیادت کے انداز جن پر میں اختلاف کرتا تھا، میں نے ان سے کیا سیکھا، بہت سی چیزیں مجھے ایسی سیکھنے کو ملی جن سے میں اپنے اندر تبدیل لے کے آیا۔ میرا جارح مزاج انداز ہے۔ میرا حال ہی میں ایک تنازع ہوا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس تنازع کو میں نے اس پاتھ وے کے اندر موجود جو قیادت کے انداز ہے اس کو اپناتے ہوئے اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس میں ایک منصوبہ تھا how to negotiate to get the better outcome، کہ آپ دوسرے سے بات چیت کر کے اپنا جو مطلوبہ ہدف ہے اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ میں نے پچھلے مہینے میں ہی حاصل کیا۔ یہ وہ کامیابیاں ہیں جو میں نے اپنی اس پاتھ وے کے سفر میں ابھی تک سمیٹی ہیں، اور یہ ایک لامحدود سفر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آگے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی منصوبہ پیش کریں اسے اچھی طرح سے پڑھ کر اسے اسی طرح منوان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکے۔ میرا یہ سفر جاری ہے، دیکھیں کہاں تک چلتے ہیں۔ میزبان اجلاس آپ